1400 سال میں جتنی حکومتی مشینری استعمال ہوئی ہے، میڈیا وہ ہمیشہ شیعہ مخالف رہا۔ توجہ ہے جی؟ اور حضور میڈیا اتنی بڑی طاقت کا نام ہے، میڈیا ایسی طاقت کا نام ہے، میڈیا ایسے معاملہ ہے، سفید کو سیاہ کر دے، سیاہ کو سفید کر دے۔ توجہ ہے جی؟ اب دیکھیں اس دور میں میڈیا تھا کیا، یہ بات مجھے اس میں زور نہیں لگانا، مگر صاحبان فہم کو میرے ساتھ پرواز کرنی ہے، تاریخ میں غور کرنا ہے، جوانوں کو خصوصاً۔ دیکھیے یہ ان مجالس کا اعجاز ہے، میں یہ نہیں چاہتا میں پڑھ کر چلا جاؤں آپ کہیں بہت زبردست مجلس تھی، پڑھا کیا پتہ نہیں۔ توجہ ہے جی؟ ہمارے ساتھ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، آپ بتا سکیں 2-3 چنیدہ باتیں آپ بتا سکیں، آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، غور کریں پورا طرح ذہن کھول کر۔ حضور دیکھیے معاملہ یہ ہے، اس دور کا میڈیا تھا کیا؟ پہلے میں اس دور کا میڈیا بتاؤں، پھر آج آپ جو بظاہر میڈیا کے دور میں بیٹھے ہیں آپ ذرا سمجھ سکیں کیا معاملہ ہے۔ اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ منادی کرنی ہوتی تھی نا، لوگوں کو کوئی میسیج دینا ہے، چوراہے پہ حکمران کی طرف سے ایک شخص ڈھول لے کر آ جائے گا، ڈھول پیٹنا شروع کر دے گا، بجانا شروع کر دے گا۔ جب اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں گے نا، پھر ڈھول بند ہو جائے گا، ایک شخص سرکار کی جانب سے کھڑا ہوگا اور وہ بتائے گا لوگوں فلاں علاقے سے خبر آئی ہے، یہ معاملہ ہوا ہے اور اس معاملے میں حق فلاں کے ساتھ تھا، باطل فلاں کے ساتھ تھا، لہٰذا مظلوم وہ ظالم وہ، یہ معاملہ رہا۔ جو حکمران چاہے گا اتنا اور وہ بتا دے گا۔ توجہ ہے جی؟ یہ تھا اس دور کا میڈیا۔ اچھا اب اگر کاؤنٹر چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا جو ہمیں میسج ملا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں کوئی مہینے بعد وہاں کا کوئی مسافر آ گیا یا کوئی قافلہ گیا ہوا تھا پلٹ کر آیا، پوچھا ہمیں پتہ چلا فلاں علاقے میں، وہ کہیں ہیں تمہیں یہ پتہ چلا؟ نا 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 ہم تو وہاں موجود تھے، وہاں تو معاملہ ایسا ہوا تھا۔ وہ جا کر مہینے بعد 2 مہینے بعد، اور اگر کوئی دور پار کا معاملہ ہوا تو شاید کئی ماہ و سال گزر جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ جو حکمران چاہے گا بتا دے۔ اب ایسے میں حق و باطل کو پہچاننا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں نا۔ لیجئے چھوڑ دیں اس دور کو، بس پرواز کریں آج کے دور میں آ جائیں۔ آج کے دور کو کہتے ہیں میڈیا کا دور۔ ہاں جی، آج کے انسان سے زیادہ کوئی انفارمیشن اکٹھی نہیں کرتا۔ ہم عجیب بدقسمت اپنی مقدر لے کر زمانے میں آئے ہیں۔ پہلے ہر 15 منٹ بعد خبروں میں سنایا جائے گا، پھر سارا وقت پٹی چلائی جائے گی۔ اچھا اس سے جان چھٹے گی، سیل فون کھولیں گے، سوشل میڈیا تو بالکل ہی لسی میں پانی ڈالتا ہی چلا جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ پھر سارے دن کے بعد شام کو پروگرام شروع ہو جائیں گے، جو دن بھر کی خبریں ہوں گی اس پہ تبصرہ کرنے کے لیے 5-4 جینیس بیٹھ جائیں گے، وہ اس کی اتنی فیتی کریں گے، اتنا معاملے کو کھولیں گے کہ سمجھ ہی کچھ ہے، اور اس کے بعد آخر میں ہم بیٹھ کر ہل رہے ہوں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا حق کیا اور باطل۔ توجہ ہے جی؟ کیوں؟ کیونکہ میڈیا چیز ہی ایسی ہے۔ آپ ایک چینل لگائیں، آپ ایک چینل پلے کریں گے اس پہ، اچھا وہ خبر جو آپ نے خود دیکھی ہوگی، سارا دن آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، آپ کو دکھایا گیا ہوگا لڑائی ہو رہی تھی، فلاں نے مارا، اسے لگا، اس کا خون نکلا، اس نے گولی چلائی، آپ نے دیکھا، خبروں میں دیکھا۔ شام کو 6 افراد بیٹھ جائیں گے ٹی وی پہ، اب آپ سننا شروع، وہ کہیں گے صاحب اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے، یہ وجوہات ہیں، وہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے۔ توجہ ہے جی؟ اب آپ نے 1 گھنٹے کا پروگرام دیکھا، آپ کو پتہ لگ گیا یہ جو واقعہ ہوا نا اس میں ظالم وہ ہے مظلوم وہ ہے، آپ چینل بدلیں، وہاں پر بھی 5-6 اچھے خاصے معزز چہرے بیٹھے ہوں گے، وہ ٹوٹلی پکڑ کے کہانی بدل دیں گے۔ وہ جو پچھلے چینل کا ظالم ہوگا نا وہ یہاں مظلوم دکھائی دے گا۔ میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے کی ہے نا، اور وہ جو پچھلے چینل کا مظلوم ہوگا وہ اس چینل پہ ظالم ہو جائے گا۔ چلیے میں کیوں ہمیں کوئی اتنی پریشانی کیا، میں کھل کے بات کرتا ہوں۔ چلیں، میرا 2 ملکوں سے بڑا گہرا تعلق ہے، جن دونوں میں میرا ذاتی گھر ہے، ایک یہاں ہے، ایک خدا نے زمین کے دوسرے حصے میں بھی دے رکھا۔ ان 2 کے اوپر 2 حکمران ہیں، ایک پہ خان صاحب ہیں، ایک پہ وہاں کے خان صاحب ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اب معاملہ یہ ہے، آپ ذرا باہر پہنچیے، یہ ذرا چوراہے پہ جائیے اور مائک لے کر اور کیمرہ لے کر پہنچ جائیں اور کسی سے پوچھیں کہ صاحب یہ جو خان صاحب ہیں یہ کیسے حکمران ہیں؟
وہ کہے گا صاحب شکر کریں ہمیں ایسا حکمران ملا، خدا کی قسم یہ نہ ملتا ہمیں تو لوٹ کھا گئی تھی دنیا، ہم تو مارے گئے تھے، ہمیں تو لوٹ لیا گیا، ہمارے تو حقوق سلب کر لیے گئے۔ اچھا وہ گزر جائے گا، آپ کسی اور شخص کے سامنے مائک کر لیں، پوچھے صاحب یہ جو وقت کے حکمران ہیں کیسے ہیں؟ اب وہ جو کچھ بتائے گا میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے جی، یہی اس ملک کا معاملہ ہے کہ آپ ایک شخص کو پکڑ کے پوچھیں گے، وہ کہے گا اگر یہ نہ ہوتا ہمیں تو دنیا کھانے آ رہی ہے، ہمیں تو دنیا مار گئی تھی، اس نے بچا لیا۔ دوسرے سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے اگر یہ رہا تو ہم گئے۔ یہ ہے میڈیا کا دور حضور، جہاں تک میں نے باتیں یوں ہی بیکار ابس نہیں کی، آپ کو کہیں لے کر آنا تھا۔ یہ ہے میڈیا کا دور، میڈیا کے دور میں حق و باطل کی کوئی تمیز نہیں۔ آج جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے واقعے کو ریکارڈڈ شکل میں دیکھتے ہیں، پھر مین سٹریم میڈیا میں دیکھتے ہیں، پھر سوشل میڈیا پر بھی اس کی جزویات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اتنی رائے منقسم ہے کہ زمانے کو قطعاً کوئی نہیں پتا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، آج میڈیا کے دور میں ہزاروں انفارمیشن کے ذریعے ہیں، مگر نہیں پتا چلتا ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وہ 1400 سال پہلے جب کوئی میڈیا تھا ہی نہیں، واحد میڈیا تھا حکمران کا، کتنا آسان تھا، جسے چاہے ظالم بنا دے، جسے چاہے مظلوم بنا دے۔ مگر کمال اعجاز حضرت زینب عالیہ دیکھ لیں، 1400 سال گزر گئے، حسین کی مظلومیت میں فرق نہیں آیا۔ یزید آج بھی ظالم ہے، یہ کمال زینب علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے جی، یہ اعجاز حضرت زینب بنت علی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یہ اعجاز ہے حضرت زینب علیہ کا۔ یہ امت بٹی ہوئی ہے ہر معاملے میں، مگر جائیے بار مائک لے کر جائیے اور پوچھیں، ہر شخص آپ کو کہتا نظر آئے گا ہم حسین ابن علی کو مانتے ہیں، ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ بلکہ انسان اور جانور کا فرق روڈ پر پہچاننا ہو تو حسین اور یزید کے ذکر سے پہچانا جا سکتا ہے۔ ہر انسان آپ کو حسین کا ہمدرد دکھائی دے گا۔ یہ کس کا کمال ہے؟ حضور بڑا آسان تھا یزید کے لیے پردوں میں چھپ جانا، اس کی اوقات کھول کے رکھ دی ہے بنت علی نے۔ اگر آپ اجازت دیں میں بنت علی کی عظمت پہ 2 جملے عرض کر دوں، حق بنتا ہے، ہم نے ام المصائب کے صرف مصائب پڑھے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ اس کے فضائل سنیے، مگر ہیں زینب کے فضائل، لہٰذا بڑے غور سے سننے والے فضائل ہیں۔ حضور کمال یہ دیکھیے، کربلا میں تیر استعمال ہوئے، تلواریں، ڈھالیں، نیزے۔ جو عاشورہ محرم سے اٹھتی ہے نا جنگ، وہ تھی نفسیات کی جنگ۔ حسین تیر و تبر کی جنگ کے فاتح ہیں، زینب عالیہ نفسیات کی جنگ کی فاتح۔ نہیں گھبرا کر نہیں سنا، جناب زینب کے فضائل پڑھنا، ایک ایک لفظ کی قدر ہونی چاہیے۔ میں اس بی بی کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں جس کے فضائل ہم پہ بڑے قرض ہیں، میں پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور زینب اتفاقیہ پہلوئے حسین میں نہ تھی، نہیں آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا، میرے پاس وقت مختصر ہے، میں اوپر سے آ جاتا ہوں۔ سمجھیے جس خدا نے پہلوئے موسیٰ میں آسیہ کو رکھا، پہلوئے عیسیٰ میں مریم کو رکھا، پہلوئے محمد میں خدیجہ کو رکھا، پہلوئے مرتضیٰ میں زہرا کو رکھا، اسی نے پہلوئے حسین میں زینب کو رکھا۔ میں جملہ عرض کروں، زینب اتفاقیہ حسین کے ساتھ نہیں، مشیت الہی کے تقاضے کو زینب بنت علی کہتا ہے۔ توجہ ہے جی، میں وہ آپ کے سامنے واضح کر کے جاؤں گا، میں پوری توجہ چاہوں گا، گھبرا کر نہیں سننا بی بی کے فضائل کو، جناب زینب کی عظمت عرض کرنے جا رہا۔ حضور کمال یہ دیکھیں، ایک نفسیات کی جنگ شروع ہوتی ہے۔ ہم مسائب کے باب میں نا کبھی غور نہیں کرتے، ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس پہ اگر ہم مغموم ہو گئے تو حق ادا ہو گیا، نہیں، مسائب آل محمد سے فضائل آل محمد نکلتے ہیں۔ توجہ ہے جی، کیونکہ کسی عارف کا جملہ ہے ان کے فضائل میں مسائب اور مسائب میں فضائل۔ توجہ ہے جی، دیکھیے جناب زینب کا جو مارکہ ہے، ہمیں اگر فضائل زینب پہچاننے ہیں تو انہی میں غور کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بی بی نے جو خطبے دیے نا عظمت دین کے اندر، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے پاس اتنا وقت مختصر ہے کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا، آپ وہ خطبے اٹھا کر پڑھیں جو بی بی نے کوفہ میں، شام میں کن حالات میں دیے آپ وہ جانتے ہیں، میں ان میں نہیں جاؤں گا، مسائب ہے، مگر غور کیجئے گا بی بی نے جو خطبے دیے نا، علماء نے ان کی شرح لکھی،
آمادہ ہے نا بی بی کے فضائل کے لیے؟ ان کی شرح لکھی ہے. علماء نے لکھا جس بی بی نے یہ خطبے دیے نا، یہ خطبے کوفہ و شام میں، وہ خطبوں میں الفاظ کا انتخاب، جو بی بی نے الفاظ چناؤ کیے ہیں، جو بی بی نے ٹرمز اصطلاحات استعمال کی، جو بی بی نے ریفرنس دیے، وہ اس بات کی دلیل ہیں یہ خطبے دینے والی ہستی حقیقت نبوت سے آگاہ تھی. نہیں حضور خدا کی قسم مجھے آپ کی تائید چلی، میں جناب زینب کے فضائل پڑھنے جا رہا ہوں، پوری توجہ کرنا. انہوں نے کہا جن الفاظ کا انتخاب کیا، وہ الفاظ کا چناؤ بتاتا ہے وہ بی بی ابلاغ کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی. نہیں آپ نے غور نہیں کیا کس مجمع میں کون سا لفظ بولنا ہے. حضور جسے خطابت کہتے ہیں، نفسیاتی اصول. اگر دن میں خطاب کرنا ہے تو انداز کیا ہونا چاہیے، شام میں کیا ہونا چاہیے، کس علاقے میں کیا، کس مزاج کے لوگوں میں کیا. وہ کہتے ہیں جو بی بی نے الفاظ اور جملے بولے وہ بتاتے ہیں بی بی ابلاغ کے نفسیاتی اصولوں سے آگاہ تھی، بی بی علوم قرآن سے آگاہ تھی، بی بی احادیث کے علوم سے آگاہ تھی. توجہ ہے جی؟ جناب زینب کی عظمت کو سمجھے گا. یہ خطبے کہاں دیے ہیں؟ کیا منبر سلونی پہ؟ نہیں. مشکل ترین حال میں وہ حالات آپ جانتے ہیں، میں کیا عرض کروں. مجھے ایمان سے بتائے، چلیے میں ایک مثال دوں گا. خدا کی قسم اگر یہ بات ذہن میں رہ گئی نا، میرے دوست جہاں تک کھڑے ہو جب تک یہ جملہ یاد رہے گا، خدا کی قسم اس طالب علم کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھو گے. پوری توجہ چاہوں گا. دیکھیں میں آپ کے سامنے مجلس پڑھنے آیا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیے، منبر پہ آنے سے پہلے اگر میری طبیعت خراب ہو جاتی، بالفرض آپ کے یہ سامنے کے معاملات ہیں، اگر طبیعت خراب ہو جاتی، کیا میں یہاں بیٹھ کر باربط گفتگو کر سکتا ہوں؟ ساتھ دیں نا جی، کر سکتا ہوں جی؟ نہیں، میرے الفاظ ہی ٹوٹنے لگتے. اچھا میں آ رہا ہوتا، خدا نہ خواستہ پروردگار سبھی کے گھرانوں کو محفوظ رکھے، اگر مجھے کوئی بری خبر سننے کو مل گئی ہوتی، ایک لمحے پہلے فون آتا کہ صاحب آپ کے فلاں گزر گئے ہیں، بالفرض آپ کے خیال میں یہاں آ کر بیٹھ کر بولنا شروع کرتا ہوں، میرے لفظوں کا ربط ٹوٹنا شروع ہو جاتا. خدا کرے میں پہنچا سکوں آپ کو جہاں مجھے لے کے جانا ہے. مجھے عظمت زینب عالیہ آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. مجھے بتانا نفسیات کی جنگ کے اصولوں میں زینب کس ہے؟ شاہ سوار کا نام ہے. مجھے ایمان سے بتائیے میرے لفظ ٹوٹنے لگتے نا، میں آپ کے سامنے کسی موضوع پہ گفتگو کرنے کے قابل رہتا نہیں. ایک جملہ وہاں جاتا، ایک وہاں، آپ باہر نکلتے، چوراہے پہ کھڑے ہوتے، فرماتے آج پتہ نہیں قبلہ کو کیا ہو گیا تھا، آج باتوں میں ربط نہیں تھا، آج وہ تقریر نہیں تھی، آج لطف نہیں آیا، آج پتہ نہیں ادھر ادھر ذہن بہکا ہوا تھا. حضور آنے سے پہلے اپنوں میں بیٹھا ہوں، نہیں پہنچے نہیں خدا کی قسم، میں اس مجمع میں بیٹھا ہوں. یہ ذکر مجھ سے زیادہ جن کا شوق ہے، جو یہ موضوع سننا چاہتے ہیں، میں حسینیوں میں بیٹھ کر حسین بول رہا ہوں، میں علی والوں میں بیٹھ کر علی کا ذکر کر رہا ہوں. مگر ان میں اگر میری طبیعت خراب ہو جائے، مجھ سے گفتگو کی نہ جائے، سوچے مجمع وہ ہو جسے حسین گوارا ہی نہ ہو، ان میں پڑھنا ہو اور ان میں دیے گئے خطبے آج 1400 سال بعد پڑھنے والے عرفاء کہیں یہ خطبے دینے والا قرآن کی حقیقتوں سے آگاہ تھا، انبیاء کے علوم سے آگاہ تھا. حضور اب دیکھیے گا، منبر سلونی پہ بیٹھ کے خطبے دینا آسان ہے، اونٹ کی پشت پہ بیٹھ کر ایسے خطبے دینا جو حقیقت کو واضح کر دیں، اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ہونا. اللہ اکبر. اللہ جانے زینب عالیہ کس ہستی کا نام ہے، خدا جانے دنیا کو وہ ڈرے ہوئے گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہے. اللہ جانے علی کی بیٹی کتنی نفس مطمئنہ میں بنی ہوئی. توجہ ہے جی؟ خدا کی قسم اس بی بی نے اوقات بتائی ہے یزیدیت کی. نہیں حضور آپ ویسے سن نہیں رہے جیسے جناب زینب. مجھے اندازہ ہے زینب کے فضائل ہیں، بی بی کا نام آنے پہ تو حالات بدل جاتے ہیں. اب ذرا اس انداز میں سنیں. کل میں آپ کو ایک منزل سے لے کے گزرا تاریخ کی. آخری بات زحمت تمام پوری توجہ. جناب زینب کی فضیلت بتانا ہے مجھے، آپ کو میرا جملہ پس منظر میں ذہن میں رہے. زینب اس ہستی کا نام ہے جس نے حقیقت اوقات دشمنان اہل بیت کو واضح کیا. میں نے کل آپ کو ایک منزل پہ لے کر گیا تھا فتح مکہ کے اوپر. ذہن میں ہے کہ نہیں؟ حسین کے علاوہ
ذہن میں ہے کہ نہیں جی؟ یہ عزا خانے کیا ہیں؟ چراغ حسین ابن علی. مکہ ابو سفیان ناکام ہو گیا، رسول فاتح کی حیثیت سے داخل، سفید پرچم رسول کے ہاتھوں پہ، پوری توجہ چاہوں گا. رسول داخل ہوئے، اب رسول فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں. یہ ایک طرف کھڑا ہے ابو سفیان، بیٹا، رشتہ دار ایک طرف کھڑے، رسول خدا جا رہے ہیں. اب ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، آج نہیں بچت ہونے لگے. بڑی دشمنیاں کی تھی، آج نہیں ابن عبداللہ نے چھوڑنا. تاریخ اپنی مرضی کی اٹھا کر پڑھنے فتح مکہ. رسول جا رہے ہیں، رسول نے ایک نگاہ اٹھا کر دیکھا، بس ایک نگاہ اٹھائی. خدا کی قسم رسول نے 2 لفظوں میں ایسا حشر کیا یزیدیت کے جد کا. ان کی خواہش ہوتی کاش اس سے بہتر تھا قتل ہی کر دیتا. رسول نے ایک نگاہ اٹھائی، فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد کردہ. اللہ اکبر. رسول کہا یہ بات پہنچ جائے. بس یہ ذہن میں منظر رکھنا، یہ منظر ذہن میں رہا. میں مجلس کو اٹھا کر وہاں لے جاؤں گا زینب عالیہ کے قدموں میں. خدا کی قسم جہاں معاملہ آپ کو بھولے گا نہیں. کہا انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد کردہ. یہ کہہ کے علی کا بھی مولا آگے بڑھ گیا، مولا علی کا مولا یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا، جاؤ تم آزاد کردہ. یہ بات آپ نے سمجھی نہیں، سن ضرور لی. یہ بات سمجھیں گے آپ، سمجھیں گے آپ پنجاب میں بیٹھے ہیں. جو لوگ چودھریانہ مزاج جانتے ہیں وہ یہ بات سمجھیں. جب ساری زندگی خنس رہی ہو نا، ساری زندگی جنگ رہی ہو، لڑائی رہی ہو، حضور آخر میں یہ وقت دیکھنا پڑے نا کہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور سامنے لوگ جاؤ تم آزاد کرتا. خدا کی قسم اس دن ان کی خواہش ہوتی یہ ہمیں قتل ہی کر دے. اب اس کے بعد جئیں گے تو کیسے جئیں گے، نظریں ملیں گی تو کیسے ملیں گی. یہ جملہ کھا گیا بنی امیہ کو. یہ رسول کا منظر انہیں بھولا نہیں، کھا گیا. قسم کھا لی ابو سفیان، اپنی اولاد کو بتا دیا مٹا دو نام، یہ نام نہیں زندہ رہنا چاہیے. اشہد ان محمد رسول اللہ کو زندہ نہیں رہنا چاہیے. مد مقابل نبی کے بچوں نے قسم کھا لی مٹ جائیں گے، نہیں مٹنے دیں گے محمد رسول اللہ. توجہ ہے جی. بس یہ 2 ارادے 2 نسلوں نے کر لیے. اور تاریخ، میں اس سے زیادہ تاریخ کو ایک لمحے میں بیان نہیں کر سکتا. بس اب تاریخ آگے بڑھنے لگی. ایک خانوادہ کوشش کر رہا ہے مٹ جائے محمد رسول اللہ، ایک کوشش کر رہا ہے خود مٹ جائیں گے، بچائیں گے محمد رسول اللہ. اسی لیے خدا کی قسم میں اپنی زبان سے نہیں، معصوم کی زبان سے، جہاں بیٹھے ہیں توجہ چاہوں گا. چوتھا امام جب بعد کربلا کوفہ میں آئے نا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا. کیا نام؟ ابراہیم بن طلحہ بن عبید اللہ کا بیٹا، وہ جو جنگ جمل میں قتل ہو گیا. اب دل میں آگ تھی علی کے خلاف کہ باپ علی کے مقابل قتل ہو گیا تھا. جب دیکھا نا علی کا پوتا اس انداز میں جا رہا ہے، گلے میں توک ہے، سر جھکا ہوا ہے، اس نے سوچا شاید ڈر گئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، ٹوٹے ہوئے ہوں گے، یہی تو موقع ہے طنز کرنے کا. ایک مرتبہ آگے بڑھا اور کہا یبنا حسین لمن غلب، حسین کے بیٹے کون غالب رہا. اپنی طرف سے طنز کیا، اپنی طرف سے تحقیر کی. اب اتنا سننا تھا، وقت کے علی نے ایک مرتبہ اپنے چہرے کو بلند کیا اور بتایا یاد رکھو علی جس دور کا ہو علی ہوتا ہے، علی جس عالم میں ہو علی ہوتا ہے. مولا نے جھکا ہوا سر بلند کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا جاننا چاہتے کون غالب رہا؟ آذان ہونے دے. اللہ اکبر. فرمایا آذان ہونے دے. اگر آذان میں ابو سفیان کا نام ہو سمجھ لینا ہم ہار گئے، اگر محمد کا نام آئے سمجھ لینا ہم جیت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا اگر رسول کا نام آئے تو فاتح آل محمد ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کے مدافع عالم اسلام میں آل محمد ہیں. حضور یہ منظر کھا گیا بنی امیہ، ارادہ کر مٹائیں گے اس نام کو. اس کے بعد حسرت. دیکھیں میں نے عرض کیا نا، جو چوہدریانہ مزاج جانتے ہیں نا، یاد رکھیں جس ٹکر کی لڑائی ہونا، جب تک بدلہ اس ٹکر کا نہ لیا جائے تب تک حسرت پوری نہیں ہوتی. قتل کرنا آسان ہوتا ہے، جھکانا مشکل ہوتا ہے. یاد رکھیں قتل کر کے آل محمد کو اگر دشمن راضی ہوتا
دیکھیے میں مصائب سے فضائل نکال رہا ہوں. دیکھیے آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا, آپ نے دشمنیاں دیکھی ہوں گی, لوگ دشمنیاں کرتے ہیں, فریق کو قتل کر لیتے ہیں, قتل کر کے بھی بھڑاس نہیں نکلتی. وہ پھر کرتے کیا ہیں؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, وہ لاشوں کی توہین کرتے ہیں. وہ لاش کی توہین کر کے اپنی شکست کا اعلان کرتے ہیں. وہ توہین کر کے بھی بتاتے ہیں کہ زندہ سے ہمارا مقصد پورا ہی نہیں ہوا. توجہ ہے جان محترم, آل محمد کی لاشوں کی تحقیر ہی یزیدیت کی شکست کا اعلان تھا. قتل کر کے راضی نہیں ہونا تھا, خواہش تھی یہ جھکیں جیسے ہم جھکے تھے. جب تک وہ منظر دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا کہ بنی امیہ کا سردار بیٹھا ہو اور بنی ہاشم کا سردار سامنے ہاتھ باندھ کے لایا جائے, تب حسرت پوری ہوگی جب وہ کہے گا انتم الطلقاء. توجہ ہے جی, یہ حسرت لے کر ابو سفیان دنیا سے چلا گیا, یزید کا جد چلا گیا. ساری زندگی علی سے جنگیں کی, علی جھک جائے سامنے, علی کٹ گئے, علی جھکے نہیں. امام حسن کا دور آیا, پوری کوشش تھی ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کے سامنے آئے, کیونکہ سینوں میں وہ فتح مکہ کی آگ جل رہی ہے. ہم بھی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کہیں جاؤ آزاد کردہ ہو. نہیں, وہ منظر پورا نہیں ہو رہا. حسن نے جان دے دی, حسن جھکے نہیں. حسین کی نوبت آ گئی, یزید نے پوری کوشش کر لی, حسین میرے قابو میں آ جائے, حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دے. حسین نے جان دے دی, وہ نوبت نہیں آئی. مگر حضور میں نے آپ کو لے کر ایک لمحے میں جناب زینب کے قدموں میں لے کر جانا ہے. میں نے ایک لمحے میں بتانا ہے کہ زینب کس ہستی کا نام ہے. میں پوری توجہ چاہوں گا, کیونکہ یہ مجلس ہم نے جناب زینب سے منسوب کی ہے. پوری توجہ چاہوں گا. نصیب کھل گئے بنی امیہ کے. کب؟ جب حسین کا بیٹا, بنی ہاشم کا وقت کا سردار, ہاتھ باندھ کے اس کے دربار میں لایا گیا. بنی امیہ کا سردار تخت پہ بیٹھا ہے. یہی تو بدلہ لینے کی نوبت تھی. اسی حسرت میں تو دنیا چھوڑ گئی تھی. کاش آج میرے بڑے ہوتے. حضور میں تاریخ آپ کے سامنے وقت مختصر میں سمیٹ رہا ہوں. کاش میرے اسے یوں ہی بڑے یاد نہیں آئے تھے, کیونکہ انتقام بڑوں کے دور کے لینے تھے. اس کے نصیب کھل گئے کہ بنی ہاشم کا سردار ہاتھ باندھ کے سامنے لایا گیا. اب اسے وہ جد کا بدلہ لینا تھا. اسے بھی کہنا تھا جاؤ جاؤ میرے دربار میں, تم آزاد کردہ ہو. مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنی حسرتوں کو مٹا تھا, یہ مشیت الہی کا تقاضا تھا. وہ جس خدا نے عیسیٰ کے پہلو میں مریم کو رکھا, آسیہ کو موسیٰ کے پہلو میں رکھا, محمد کے پہلو میں خدیجہ کو, علی کے پہلو میں زہرا کو, اس نے وقت کے علی کو تنہا نہیں بھیجا, وقت کا موسیٰ تنہا نہیں آیا, وقت کا عیسیٰ تنہا نہیں آیا. علی کی بیٹی کو علی بنا کر ساتھ بھیج دیا. اس سے پہلے کہ یزید بولتا, بی بی نے پہلے جملے میں ہی کمال کر دیا. ایک مرتبہ اس کے بولنے سے پہلے بی بی نے فرمایا, او انتم الطلقاء, او تم آج بھی آزاد کردہ ہو. یا بنت طلقاء, تم اسی کے آزاد کردہ کی نسل ہو جس کو میری جد نے معاف کیا تھا. تم اسی کی غلیظ نسل ہو. دنیا سمجھ رہی تھی زینب سامنے کھڑی ہے. یہ تو کوئی یزید سے پوچھے جسے پیکر زینب میں کبھی حسن دکھائی دیا ہوگا, کبھی رسول دکھائی دیا.